بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر شهر رمضان شهر الله وشهر شعبان شهري وشعبان المطهر ورمضان المكفر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بسر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رے یا غوث اعظم نی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نی زنم. انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لیں. پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض چیز پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور شرف و اعزاز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ مدینہ طیبہ تمام شہروں میں سب سے فضیلت والا شہر ہے. مسجد حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ دنیا کی تمام مساجدیں مل کر مسجد حرام کے فیوز و برکات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. زمزم کا کنواں، کوئی کنواں دنیا کا اس کنویں کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے زمزم کے کنواں میں ایمان کی حالت سے جھانک کر ایک بار دیکھ لیا اس کے سینے سے اللہ کینے اور بغض کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے گا. تو زمزم کے کنویں کی جو فضیلت دنیا میں کسی کنویں کی نہیں. سفر معراج کو جو اللہ نے اعزاز بخشا وہ کہیں کا سفر کر لو، لیکن جو سفر معراج میں حضور نے کیا اس سفر کی کوئی نظیر سامنے نہیں آ سکتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یوم جمعہ تمام ہفتے کے تمام دنوں پر فضیلت والا ہے اور وہ گھڑی دعائیں، وہ ساعت جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ساعت دیگر تمام ساعتوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ شعبان کو ماہ رمضان کے سوا تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھ محمد کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جب یہ فرما دیا کہ ماہ شعبان کو رمضان کے سوا تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے تو اس فرمان مصطفیٰ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر اس مہینے کی عظمت کیا ہوگی اور اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب کس درجہ بڑھا دیا جاتا ہے اس کی عظمت کا پتہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کی اے پروردگار تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا ہے، اے اللہ تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب ہم نے تمہیں شعبان عطا فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری جو میں نے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے چند الفاظ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے
اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ بیان کر دیا اور فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا۔ رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اور بقیہ عبادتیں ہوتی ہیں اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور ماہ شعبان میں جو عبادتیں ہوتی ہیں، جو اس کی فضیلت کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، اس کا حکم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو جس مہینے کو حضور اپنا مہینہ قرار دیں، اس کی عظمت کوئی معمولی عظمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس مہینے میں اسی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، شعبان المطہر، یہ جو شعبان ہے یہ پاک کرنے والا مہینہ۔ اب پاک کرنا اور پاک ہونا یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور آگے حضور نے فرمایا ورمضان المکفر، رمضان گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے۔ میں آج کے جمعہ شعبان کے متعلق چند باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ انشاءاللہ شب برات کے متعلق آگے بیان کیا جائے گا، لیکن ہمیں شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، شعبان کے ایام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گزارتے تھے اور کیا معاملات حضور کے ہوتے تھے، ان کی چند باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو مٹانے والا، مکفر کفارہ ہے رمضان گناہوں کا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور طہارت رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دو لفظوں میں اگر توبہ اور طہارت کو آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ توبہ سے انسان کا تن پاک ہوتا ہے، اور طہارت سے انسان کا تن پاک ہوتا ہے، اور توبہ سے انسان کا من پاک ہو جایا کرتا ہے۔ اور جب انسان طہارت حاصل کر کے غسل وضو کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے گناہوں سے، تو پھر حاصل کیا ہوتا ہے، اللہ خود بیان فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے طہارت حاصل کرے اور پھر گناہوں سے توبہ کرے، تو کوئی اسے اپنی نظروں میں اچھا سمجھے کہ نہ سمجھے، کوئی محبوب رکھے یا نہ رکھے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ درود پاک کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو شخص درود پڑھ لے اس مہینے، یوں تو بندہ مومن سال بھر درود پڑھتا ہے، ہر وقت ہم درود پڑھتے ہیں، لیکن اس مہینے میں درود پڑھنے کی خاص فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے۔ اس مہینے میں ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، یوں معمول سے ہٹ کر، معمول سے بڑھ کر اللہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور کوئی توبہ نہ بھی کرے اللہ تب بھی اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا اپنے گناہگار بندوں پر۔ تو اس مہینے میں اگر کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک دریا کو بنایا ہے، اور اس دریا میں ایک درخت ہے، اس درخت پر ایک غرق ایک پنچھی بیٹھا ہوا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ دریا میں غوطہ زن ہو جا، اور وہ جب اس دریا سے یعنی کہ اپنے پروں کو پانی میں بھگو کر کے باہر نکلتا ہے، اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ تو اپنے پروں کو جھاڑ۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اس کے پروں کے جھاڑنے کی وجہ سے جو پانی کے نورانی قطرات ٹپکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قطرے کی جگہ، ہر قطرے کے بدلے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے،
ہر ایک قطرے کی جگہ ایک فرشتے کو مولا پیدا فرماتا ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے ان فرشتوں کو کہ قیامت تک کے لیے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو جس نے ماہ شعبان میں میرے حبیب پر درود پاک پڑھا ہے۔ عزیزوں، اس سے بڑی فضیلت بندہ مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق اللہ کے بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس ماہ میں، اس شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہو، درود پاک کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم حضور پر درود پاک نہ بھی پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے پڑھتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اور میرے مقرب ملائکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ درود پاک کی فضیلت ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کی بعد، عصر کی نماز کے بعد درود پاک کی محفل لگتی ہے، ہمیں چاہیے خاص طور سے اس مہینے میں کثرت کریں درود پاک کی، کثرت